الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ایک ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر بہی، اور چوتھی چیز ہے اسباب البشر. اللہ اکبر. ایک ٹکڑے کے اندر یہ چاروں چیزیں بیان کر دی گئی. کیا مبشر کون؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ بشارت دے دیجیے. جی بشارت دے دیجیے. مبشر کون؟ اللہ کا رسول. اچھا مبشر کیا ہے؟ مبشر مومنین، مبشر الذین آمنوا. بشر سے آپ بشارت دے دیجیے. مبشر کون ہوا؟ نبی. اور مبشر کون ہو جن کو بشارت دی گئی؟ الذین آمنوا، مومنین. اچھا اور مبشر بھی کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جس کی بشارت دی گئی جنت. اور اسباب بشارت کیا ہے؟ کہ وہ چیز اگر آپ کے اندر ہو تو آپ جنت میں جائیں گے. ایمان اور عمل صالح. یہ دیکھیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. مبشر مبشر بھی اسباب البشارہ. اسباب البشارہ ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جنت کی جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح. ایمان بھی ہے اور اچھا عمل بھی کرتے ہیں. ہر جگہ وہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یاد رہے گا. اس کے بعد کہا گیا جنت کی دو خصوصیتیں ہیں. آدمی ایک پھل کھا لیتا ہے، وہاں رکھا ہے، پھر کھاتا ہے تو ذائقہ وہی رہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آؤ، وہاں پھل کیسے ہیں؟ کلما رزقوا منہا من ثمر. آدمی ایک دفعہ اس پھل کو وہاں سے اٹھا کر لایا، کھایا، دوبارہ جائے گا تو پھل ویسا ہی رہے گا لیکن ذائقہ بدلا ہوگا. وہ یہی بولے گا ارے یہ پھل تو ابھی کھایا تھا لیکن اس سے ذائقہ کیسا ہے؟ اللہ کتنے ذائقوں میں اندازہ لگے گا. اللہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی جتنی مرتبہ آدمی اس پھل کو اٹھائے شکل ایک ہی ہے لیکن ذائقہ ہر بار بدلتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے جنت. اس جنت کی تمنا کرو. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. یہ تو اس سے پہلے کھائے نا. وہ تو بھی متشابہ ایک جیسے دکھتے ہیں. اللہ لیکن جب بھی آپ اس پھل کو اٹھائیں گے شکل وہی رہے گی مگر ذائقہ تبدیل ہوتا رہے گا. سوچ بھی نہیں سکتے آپ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ پھل ایک ہے، شکل ایک ہے، ذائقہ بدلتا جاتا ہے. اور دوسرے پھل کھا رہے ہیں، لڑکی بھی تو چاہیے، عورت بھی تو چاہیے. جی فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اس کے اندر بیویاں کیسی ہیں؟ مطہرہ من الخلق والخلق. جی اخلاق کے اعتبار سے بھی پاک اور تخلیق کے اعتبار سے بھی پاک. کیسے؟ وہ ان کی ناک سے کوئی گندگی نکل رہی ہے، سر میں جوئیں نہیں رہیں گی، پیشاب پاخانہ نہیں رہے گا، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی. تو خلق کے اعتبار سے مطہر، جی پاک، اور اخلاق کے اعتبار سے اچھی. اللہ ان کے اخلاق بھی پاکیزہ اور ان کی صورت بھی پاکیزہ، ان کا ظاہر بھی پاکیزہ، ان کا باطن بھی پاکیزہ، ان کا خلق بھی پاکیزہ، ان کا خلق بھی پاکیزہ. ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں؟ جی اور اللہ نے انہیں کہا پاک ہیں، پاک کی گئی ہیں. اللہ اکبر. ایک پاک ہو اور اللہ یہ فرمایا کہ پاک کی گئی ہے. پاک کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ جس عورت کو خود پاک کر دے وہ کیسی ہوگی اندازہ لگائیے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. تیسری بات یہ کہی گئی دنیا میں کتنی بھی نعمت تم کو مل جائے ایک دن تم کو نکال دیا جاتا ہے. مرے کہ گھر والے یہ بولے ارے جلدی کرو، ارے سڑکل جائے گا، جلدی سے اس کو لے جاؤ، قبر میں دفن کرو اس کو. تجوری وہیں رہے گی، بلڈنگ وہیں رہے گی. زندگی بھر جن چیزوں کو بائی ہک اور بائی کروک استعمال کرتا رہا، بڑی بے دردی سے اس جگہ سے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور ایسی جگہ پہ لے جا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے اچھے عمل کے. جی 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 بتایا گیا اس جگہ آنے کے بعد جو کچھ تمہیں ملا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ اس میں رہو گے. تو ایسی زندگی کی تمنا کرو جو بھی ختم نہ ہونے والی، ایسی نعمتوں کی تمنا کرو جو بھی ختم ہونے والی نہ ہو. یہ قرآن حکیم بتاتا ہے. کتنی پیاری کتاب ہے. اللہ دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. مشرکین کے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے. ارے اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتا ہے، مچھر کی مثال دیتا ہے، مچھر کی بھی مثال دی جاتی ہے. ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا لکھا ہے، کہتا ہے شیئن عظم ام شیئن حقر لأن العبرة بما ينجم عن المثل لا بعين المثل. کتنا اچھا لکھا ہے. یہ خوبصورت عبارت ہے عربی کی.
لکھتا ہے چیز چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، شیء عظمت ام شیء حقر، شے چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، اعتبار اس چیز کا ہے جو اس سے نکلتی ہے، جی وہ چیز نہیں۔ لہذا اعتبار مثل کا نہیں ہے، مثال کا، بلکہ مثال سے جو عبرت ہے وہ عبرت اصل ہے۔ تو مقصود تو مچھر نہیں ہے نا، مچھر کی مثال سے جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ اصل ہے، بعینی مچھر اصل نہیں ہے، لا بعینی المثل، مثل اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ مچھر کی مثال سے جو عبرت آپ کو دی جا رہی ہے وہ عبرت اصل ہے۔ لہٰذا جب عبرت اصل ہے تو مثال چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، کیا بات ہے، بہت اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا جی، مفسر نے اچھا لکھا۔ پہلے زمین بنائی گئی، آسمان ٹوٹل کتنے دنوں میں بنے ہیں آسمان اور زمین؟ 6 دن میں نا، فی ستۃ ایام۔ بنائے کیسے؟ وہ دیکھو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے، جی ثم استوى الی السماء، یعنی زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف قصد کرتا ہے، آسمان کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے پھر مانے دین یعنی اس کے پہلے ایک چیز ہو گئی ہے، دین I will eat, then I will go to school، نہیں ایک کام ہو گیا، سو یہ تو دین کا مطلب کیا ہے؟ ایک کام ہو گیا، میں نے کھانا کھا لیا، پھر ثم من هو الذی خلق لکم ما فی الارض، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی تخلیق ہے، ثم استوى، یعنی زمین پہلے بنی ہے، آسمان 2 دنوں میں فی یومین، اور زمین 4 دنوں میں، اس طرح 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اللہ اکبر، فساد تو ہوتا ہی ہے جی، سب سے بڑا فساد کون سا ہے؟ قتل ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے کہ اعمال میں، عبادات میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی اگر اس کی ابتدا کر دے، جیسے قابیل نے ابتدا کی اپنے بھائی حابیل کو مار کر کے، تو جتنے قتل ہوتے ہیں اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ اس بندے کے اوپر لگ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس جرم کی ابتدا کرنے والا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے قتل۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، ان کی فطرت ہی پاک بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت اگر اچھی ہے، خراب نہیں ہوئی ہے ماحول سے متاثر ہو کر کے، تو وہ ہر منکر کو غلط سمجھے گا کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، جی یہ کام غلط ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ طے ہو چکا تھا کہ جو کچھ کروں گا، حضرت خضر بولے تھے تم بولو گے نہیں، ایک بچے کی منڈی توڑ دی انہوں نے، ارے یہ کیا آپ نے کہا تھا نہیں کہ بولنا نہیں۔ تو منکر چیز کو دیکھ کر کے کوئی بھی اچھا آدمی خاموش نہیں رہ سکتا جی۔ یہ کہہ رہے کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے جو فساد کرے زمین اور خون بہائے، تو فساد عام ہے، عام کے بعد یعنی یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، یعنی پہلے عام بات کہی گئی جی فساد، اور فساد میں سب سے بڑا فساد خون بہانا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ان کو، اور اس کے بعد مقابلہ کرایا تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ اس میں ایک بات خاص جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کے ساتھ علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو قومیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قومیں بنتی ہیں علم کی وجہ سے، قومیں بگڑتی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کی جو نالج کی شرح ہے، علم کی شرح ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی،
کریں تو کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کا طریقہ بتایا. اللہ کا رحم دیکھو، غلطی کی انسان نے، اب اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، ایک دوسرے توبہ کے کلمات سکھا رہا ہے کہ یہ کہہ کر کے مجھ سے معافی مانگو، اور پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، پھر ان کی تکریم کرتا ہے. کتنا رحیم اندازہ لگائیے. غلطی انسان کرتا ہے خود، اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر توبہ کے کلمات سکھاتا ہے. توبہ کے کلمات کے ذریعے جب وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، پھر معاف کرنے کے بعد ان کا اکرام کرتا ہے. جی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے، اسے عزت دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے ڈائریکٹ. جی یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی شرارتوں کو ذکر کیا گیا ہے. تقریباً 33 شرارتوں سے زیادہ شرارتیں ذکر کی گئی ان کی. اتنی شریر قوم تھی، حیرت ہوتی ہے کہ یہ انبیاء کی اولاد ہے، اتنی شریر قوم. اور ان تمام شرارتوں میں، تمام خطاؤں میں سب سے بڑی خطا جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی خطا، جو خطا اگر کوئی بھی قوم، کوئی امت کرے تو بدل دی جاتی ہے. جی استبدال کا سب سے بڑا سبب، خطائیں تو بہت کرتے ہیں لوگ، گناہ بہت کرتے ہیں، لیکن وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو استبدال کا سبب بنتا ہے کہ تم کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اور کسی دوسری قوم کو لا کر تمہارے مقام عزت کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ طغیان المادہ. طغیان المادہ، مادے کے اندر گھس جانا. آج سائنسداں جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی چیز بغیر لیب میں پروف ہوئے نہیں مانتا. لا یؤمنون حتی اذا رأوا امرا ملموسا، جب تک کسی چیز کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے، چھو نہ لے، تب تک مانتے نہیں. یہی کام انہوں نے کیا. کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. جی یہ سب سے بڑی غلطی. اور یہاں تو یہ تذکرہ کیا گیا، دیکھو کیا ہے ان کا جملہ دیکھیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اچھا ایک بات اور اس میں سکھایا گیا کہ عالم کی تعظیم کرنی چاہیے، تکریم کرنی چاہیے. سوء ادب، بد تہذیبی اور بے ادبی یہ ان کی گھٹی میں سرایت کر چکے تھے بنی اسرائیل کے. اپنے نبی کو بولتے تھے اللہ کتنا بڑا عالم ہے. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے کون؟ موسیٰ. کیا بولتے تھے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ. نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ، اے موسیٰ. ارے یہ سوء ادب ہے اپنے نبی کے تعلق سے. تو یہ قوم بے ادب بھی تھی. جی تو یہ بے ادبی آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. جو وارث انبیاء ہیں ان کی تکریم ضروری ہے. جی یہ بڑی بے ادب قوم تھی. اپنے نبی کو ڈائریکٹ اے موسیٰ، اے موسیٰ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ، تیرے اوپر ہم ایمان لائیں، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور اس سے پہلے مومنین کا تذکرہ کیا کیا گیا؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور یہودیوں میں. جی ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو ہم بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہ کیا بولتے ہیں؟ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، پکے مادہ فرض کیے، پکے مادہ. جو چیز لیب میں ثابت نہ اس کو نہیں مانتے. اور یہی سبب بنی ہے ان کی استبدال کا. ان کے فضیلت کی اسٹیج سے اتار دیا گیا. انی فضلتکم علی العالمین، اس فضیلت کی اسٹیج سے اتار دیا گیا، ہم لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. جی امت مسلمہ ان کی جگہ پر آئی ہے. اور جب تک یہ ایمان اور عمل